معاشرتی اور معاشی تفریق اور اس معاشرے میں موجود جو فاصلے تھے، حضرت خواجہ غریب نواز نے ان کو اس طریقے سے مٹایا۔ اللہ رب العزت نے اتنا فیض جاری فرمایا کہ آج 809 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کا نام بھی جاری ہے، آپ کا نام بھی جاری ہے۔ ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ایک وقت ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے کسی بھی ولی کامل کی زندگی میں جب وہ تربیت کے مراحل کو طے کر رہا ہوتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے جب اسے ایک خاص مقام پر پہنچنے کے بعد پھر آگے اس کو ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے ایک وقت اس کی زندگی میں ہوتا ہے جب وہ خادم ہوتا ہے، اور پھر ایک سٹیج آتی ہے جب وہ مخدوم ہو جاتا ہے۔ آپ کسی بھی بڑی شخصیت اور خاص طور پر حضور دادا صاحب غریب نواز، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت نظام الدین محبوب الہی، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت شمس العارفین، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں شیر محمد شرف کوئی رحمۃ، آپ تمام سلاسل کی ان نامور لوگوں کو اگر آپ اسٹڈی کریں، اگر آپ ان کو پڑھیں تو بنیادی طور پر ان کی زندگی کے یہ دو مرحلے ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب وہ ان سلوک کی منازل کو طے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے علم، اپنے مجاہدات اور اپنے کردار کی چستگی کے ساتھ ایک منزل تک پہنچنے کے لیے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایک سٹیج آتی ہے کہ اس کے بعد پھر وہ ڈیلیور کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ذمہ داری سونپی جاتی ہے، اور جو کچھ انہوں نے سیکھا ہوتا ہے اب وہ اسے آگے امت تک پہنچانے کی ذمہ داری ان کو ہوتی ہے۔ میں اپنی اس بات کو تھوڑا اور واضح کر دیتا ہوں جس میں یہ دونوں مرحلے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ حضور داتا نے بخش شریعت بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کچھ المعجوب شریف کے ساتھ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے مرشد کامل شیخ ابوالفضل خودکبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن سے آپ نے بیعت کی، مشائخ تو بہت ہیں، اساتذہ بہت ہیں، لیکن باضابطہ جن سے بیعت کی، آپ فرماتے ہیں میں ان کو ایک دفعہ وضو کرا رہا، ظاہر زمانے میں یہ ٹوٹیاں یہ سارا نظام تو تھا نہیں، کوزے اور لوٹے مٹی کے اس کے ساتھ وضو کرا، فرماتے میں اپنے شیخ کو وضو کرا رہا تھا تو وضو کراتے ہوئے میرے دل میں یہ خیال آیا، کہ مولا یہ تیرا کیا نظام ہے کہ تو نے بندوں کو بندوں کی نوکری پہ لگایا ہوا، یہ تیرا کیا سسٹم ہے کہ بندوں کو بندوں کی نوکری پہ لگایا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال کا آنا تھا، میرے شیخ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ بات کی گہرائی میں سنیے، میرے دل میں یہ خیال کا آنا تھا کہ میرے شیخ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اور ہاتھ پیچھے کھینچ کر فرمایا علی سن، اللہ جس کو زندگی میں کسی بڑے مقام پہ پہنچانا چاہتا ہے اللہ اسے اپنے نیک بندوں کی خدمت میں لگاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت خواجہ غریب نواز، خواجہ میری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی زندگی میں بھی ایک وقت ایسا گزرا، اور اس سفر کو طے کرتے ہوئے ایک ایسی سٹیج پہ جا پہنچے کہ حرم کعبہ میں شیخ نے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ میرے معین کو قبول فرما۔ غیب سے ندا آئی، ہم نے معین کو قبول کر لیا، وہاں سے نکل کر آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے، شیخ نے ہاتھ پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے کہا حضور معین کو قبول فرمائیے۔ سرکار نے آواز لگائی ہم نے معین کو قبول فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ وہ میں اس میں بہت ساری باتیں
باتیں قصداً ترک کر رہا ہوں تاکہ میں بات کو پورا کر سکوں۔ اس پورے سفر کی بنیاد کیا ہے؟ اس پورے سفر کی بنیاد اور آغاز قرآن سے ہے۔ جیسے حضرت صاحب زیادہ والا شان جی نے فرمایا، اس کا آغاز قرآن سے ہے، اس کا آغاز قرآن پڑھنے سے ہے، پھر اس کا مرحلہ قرآن کو سمجھنے سے ہے، پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ عمل کرنے میں ہے، عمل کرنے میں تزکیہ اور اخلاص پر ہے، جو نصاب قرآن نے بیان کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ جو تینوں مراحل طے کر لیتا ہے، یاد رکھیے گا ہم کس ولی کامل کا ذکر بھی آج تاریخ میں عظمت کے ساتھ کرتے ہیں، وہ داتا علی حجویری سے لے کر خواجہ اجمیری تک ہو، آپ ان کے حالات کو اٹھا کے پڑھ کے دیکھ لیجیے، وہ قرآن کے حافظ بھی نظر آئیں گے، وہ قرآن کے قاری بھی نظر آئیں گے، وہ حدیث کے محدث بھی نظر آئیں گے، وہ قرآن کے مفسر بھی نظر آئیں گے، وہ پڑھانے والے مدرس بھی نظر آئیں گے، وہ واعظ کرنے والے خطیب بھی نظر آئیں گے، وہ امامت کرنے والے امام بھی نظر آئیں گے، وہ دلوں کے حال بدلنے والے اصحاب نظر بھی نظر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ میں اس بنیادی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس معیار کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کام کی جو بنیادیں ہیں میں ان کی طرف آپ کو اشارہ کرتے ہوئے یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور پرکھنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ میں اس پر ہمارے ہاں ایک روش ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک عوامی سی سوچ ہے کہ ہم کسی بھی ولی کامل کو اس کا جو تعارف اور اس کا جو پہچان ہے وہ ہم اس کی کرامت سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا صحیح ہے؟ آپ جب کسی بھی ولی کا تعارف کریں نا کسی سے، آپ اس کا تعارف اس کی کرامت سے کرواتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت داتا میں مقصد میں کہیں جگہ جب کسی جگہ جاتا ہوں، سفر میں ہوں کسی جگہ، تو لوگ مجھ سے اگر پوچھے نا، وہ یہ کہتے ہیں جناب داتا صاحب جی کو کرامت سنا دے۔ ایک عوامی رویہ ہے نا، ہماری ایک سوچ ہے کہ ہم کسی بھی ولی کامل کو ہم اس کا تعارف، اس کا انٹروڈکشن جو ہے وہ ہم اس کی کرامت سے کرتے ہیں یا کرواتے ہیں یا سنتے ہیں یا سناتے ہیں۔ ہم اس کی پہچان، یا آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کا مرتبے اور مقام کو بھی اس کی کرامات کی روشنی میں پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آئیے میں آپ کو ایک فکر انگیز بات عرض کرتا ہوں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ولی کامل کی کرامت کیا ہے، اس کی کرامت کیا ہے، لیکن ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اس ولی کامل نے اس مقام کرامت تک پہنچنے کے لیے جو سفر کیا ہے، کوئی نہیں سمجھا۔ اس کرامت کے مقام تک پہنچنے کے لیے اس نے جو پروسیس طے کیا ہے، اس نے جو سلیبس پڑھا ہے، وہ جس نظام سے گزرا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ آج تو حال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو صرف نظر کر کے بہت سارے بے شمار لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس جناب ہم سید ہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ معذرت کے ساتھ ان کی سادات کی عظمت کو سلام۔ آئیے میں فکر انگیز بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نجیب الطرفین سید ہیں، اصلی حسینی سید ہیں، والد والدہ دونوں کی طرف سے ان کی آن سے، حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک کی آن سے۔ پھر آپ مادرزاد ولی ہیں، آپ پیدائشی ولی ہیں، اور پیدائشی ولی بھی ایسے ہیں کہ جن کی ولایت کی شہرت بغداد میں دودھ پینے کے زمانے سے ہو گئی تھی۔ گرد و پیش کے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، چاند کے نظر آنے میں اختلاف ہوا کہ کل روزہ ہے یا نہیں، تو ایک سال جو پیچھے گزرا ہوا تھا اس میں ان کا مشاہدہ یہ تھا
کہ یہ بچہ وہ برکتوں والا ہے کہ جو رمضان المبارک کے دن کے وقت میں سحر سے افطار تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتا. سبحان اللہ. اگلے سال اختلاف ہوا, چاند کا پتہ نہ چلا کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں. کیا مطلب؟ آج 30 شعبان ہے یا یکم رمضان ہے, یہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ انہوں نے کہا جا کر عبد القادر جیلانی ابو موسیٰ کے بیٹے کو دیکھ لو, اگر آج اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو سمجھ لو 30 شعبان ہے, اگر دودھ نہیں پیا تو سمجھ لو آج پتا چل گیا. یہ دوسری فضیلت, سادات سے ہونا پہلی فضیلت, اور نجیب الطرفین سید دونوں طرف سے والدہ والد کی طرف سے حضور کی عادتیں ہیں. پھر پیدائشی ولی ہیں, اور ولی بھی ایسے ہیں کہ جن کی ولایت پیدا ہوتے ہی دائیں بائیں لوگوں کو پتہ چل گئی. پھر آگے چلیے, آپ سے پوچھا آپ کے بیٹے نے, صاحبزادہ صاحب نے, یا بھائی آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ نے فرمایا میری عمر تھی 6 سال. اور کتنے سال تھی؟ 6 سال. فرماتے ہیں میری عمر 6 سال تھی, میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا, اور جب میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا تو اس دن یوم عرفہ تھا, نویں ذو الحجہ کا دن تھا. آپ فرماتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت گیلان میں اپنے گھر کی چھت پہ جب چڑھا تو میں نے اپنے گھر کی چھت سے میدان عرفات میں لوگوں کو وقوف اور دعا کرتے ہوئے دیکھ لیا. اب آپ سے میرا چنتا ہوا محبت والا سوال ہے, اور آپ کے ذریعے سے اس زوم باطل کو ذہن سے نکالنے کے لیے ایک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ حسنی حسینی سید ہیں, پیدائشی ولی ہیں, 6 سال کی عمر میں پتہ بھی ہے کہ اللہ کا ولی ہوں. یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے, یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے, یہ نسبی فضیلت ہوتے ہوئے, ولایت کے درجے پہ فائز ہوتے ہوئے, اعلیٰ ترین ماں باپ کے ہوتے ہوئے, یہ ساری فضیلتیں ہوتے ہوئے, میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ 40 سال بغداد کے مدرسوں میں کرتے رہے. اور خود فرماتے ہیں کہ یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ, لیکن مجھ عبد القادر سے اگر وہ پوچھے کہ تو مقام ولایت پہ کیسے پہنچا ہے, آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرف, فرمایا میں پڑھتے پڑھتے کتب بنا ہوں. کیا پڑھتے پڑھتے کتب بنے؟ سوال ہے نا, کیا پڑھتے پڑھتے کتب بن گئے؟ وہ قرآن حدیث پڑھتے پڑھتے کتب بنے, وہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے, وہ قرآن کی تفسیر پڑھتے پڑھاتے, وہ مجاہدات کرتے کراتے, وہ عبادت اور ریاست. آپ یوں کہہ لیجیے کہ جو پڑھتے جاتے تھے ساتھ اخلاص سے عمل کرتے چلے جاتے تھے, اللہ نے مقام ولایت میں درجہ عطا. ہمارے مقتدیٰ تو وہ ہیں, ہمارے امام تو وہ ہیں, یہ نسبی فضیلت کو لاکھوں سلام, لیکن اگر اس درجے پہ منصب ارشاد میں آنا ہے, منصب ارشاد میں آنے کا دعویٰ کرنا ہے, اگر لیڈ کرنے کے دعوے پہ آنا ہے تو پھر اسوا وہ ہے جو سیدنا عبد القادر جیلانی کا ہے, اسوا وہ ہے جو داتا علی حجویری کا ہے, اسوا وہ ہے جو خواجہ حجویری کا ہے. جسے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا, جسے قرآن کا ترجمہ تک نہیں آتا, جسے حضور کی کوئی حدیث نہیں آتی, جسے قرآن حدیث کے علم سے شغف تو کیا دور دور کا واسطہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ عام لوگوں کو, وہ جاہلوں کو تو اپنے دام میں پھنسا سکتا ہے, لیکن وہ صاحب علم صاحب نظر اس کے چکر میں نہیں آ سکتا. اس کے گرد جاہلوں کا ہجوم تو ہو سکتا ہے, اس کی مجلس میں جاہلوں کا ہجوم تو ہو سکتا ہے, عرفاء صلحاء علماء اس کی مجلس میں نہیں. بڑی دلچسپ بات, روحانی بات بھی ہے, وہ میں آپ سے اس بات پر شیئر کرتا ہوں. شیخ الاسلام کانفرنس منعقد بڑی کثرت کے ساتھ حضور شریف کے دور میں منعقد ہوتی تھی, تو چوکی ساکٹ میں شادی ہال میں کانفرنس کی, تو مجھے بھی وہاں حاضری کا اعزاز عطا ہوا. شریعت اسٹیج پہ جلوہ فرماتے, تو وہاں میں نے
تو میں نے وہاں پر ایک خود سوال کیا اور میں نے اس کا جواب دیا. سوال میں نے خود یہ کیا کہ میں اس پہ غور کرتا ہوں، میں اس پہ سوچتا ہوں کہ استھانہ عالیہ سیال شریف سے فیض آنے والوں میں سادات بھی کثرت کے ساتھ ہیں اور علماء بھی کثرت کے ساتھ ہیں. ادب کی میرے نشان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم و فضل میں اپنے وقت کا امام ہے. کتنے نام گئے سمجھ آ گیا. اور یہ سلسلہ ہے قریب ترین عہد میں پیر محمد کرم شاہ صاحب نظری مفسر قرآن وغیرہ جان. میں نے کہا کثرت کے ساتھ علماء اور سادات یہاں کیوں آتے ہیں فیض لینے کے لیے؟ اچھا جب میں نے یہ سوال کیا نا تقریر کرتے ہوئے تو ظاہر ایک نئی بات تھی اور بڑی پیچیدہ اور بڑی مشکل بات تھی. تو میں نے ایسے اڑتے ہوئے جب میں نے دیکھا نا تو حضور امیر شریعت ویسے ریلیکس مطلب آرام سے ایسے ہو کر بیٹھ کے جب میں نے یہ سوال کیا نا جناب تو آپ ذرا اکٹھے ہو گئے تو بالکل پورا الرٹ ہو کے آپ نے پوری توجہ کر لی. مولوی گل کے کر بڑا بڑا سوال اور اس کا یہ جواب دیتا کیا ہے؟ تو میں نے انہیں کی توجہ کے ساتھ انہیں کے روحانی فیض کے ساتھ میں نے کہا دیکھیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سادات اعظام ہوتے ہیں نا جی انہیں اپنی اس نسبی نسبت پہ بڑا ناز اور بڑا مان ہوتا ہے. ہونا بھی چاہیے حضور کی آل سے ہونے کی سبحان اللہ کیا بات. انہیں اپنی اس نسبی جو نسبت ہے حضور کی آل سے ہونے کی انہیں اس پہ بڑا مان اور بڑا فخر ہوتا ہے. اور جو اس نسبت کا جتنا احترام کرتا ہے اتنا ہی ہونا چاہیے. بات سمجھے؟ سید سے محبت لینے کا اس کا پیار لینے کا صرف ایک دوسرا ہے اس کی پوری تعظیم کرو، اس کو پورا ادب کرو، اس کا پورا احترام کرو. جتنا ادب زیادہ ہوگا اس کی شفقت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی. اور تاریخ اس پر شاہد ہے کہ سادات کا جو ادب سیال شریف میں حضور شیخ الاسلام نے فرما دیا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا. وقت نہیں ورنہ میں اس پر آپ کو کیونکہ میں نے کچھ شواہد کی رس کی. میں نے کہا اسی طرح یہی وجہ ہے کہ سادات کثرت کے ساتھ انہیں وہاں اپنی اس نسبت کا ناز اور مان ملتا ہے. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. پیر شاہ صاحب بڑی باوری میں وہ یہ بیان فرماتے ہیں آپ کے خلفاء میں سے آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو لے کر گیا حضور صاحب الاسلام سے بیعت کروانے. یہ ادب کی بات ایک بتا دیتا ہوں. میں اپنے بیٹے صاحبزادے کو لے کر گیا بیعت کروانے کے لیے. عرض کی حضور اس کو بیعت کر لیں. تو حضور صاحب الاسلام نے اپنے مرید اپنے خلیفہ کے بیٹے کے پاؤں کو پکڑا، پاؤں پہ ہاتھ رکھا اور پاؤں کو پکڑ کر ان کو بیعت فرمایا اور فرمایا یہ ہے سارا تمہارا ہی ہمارا گزشت نہیں. اب آپ بتائیں کہ اگر شیخ بھی ہو مرشد بھی ہو سامنے مرید اور خلیفہ ہو اس کا بیٹا بھی ہو شیخ اتنا کرم فرمائے تو سید جھکے گا یا نہیں جھکے گا؟ ادب کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ایک تو یہ بات. دوسرا فرمایا دوسری میں نے عرض کی کہ جس طرح سید کو اپنی نسبت پہ مان ہوتا ہے نا اسی طرح عالم کو اپنے علم پہ مان. اگر اسے شعور ذات ہے تو جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسے شعور ذات ہے شعور نفس ہے پتہ ہے کہ وہ خود اس کی ویلیو اس کی اپنی نظر میں کتنی ہے تو پھر اس کی وہ حفاظت کرتا ہے اپنے کریکٹر کی پوری حفاظت کرتا ہے. وہ کسی ایسی جگہ نہیں جاتا جہاں جانا اس کے مناسب نہیں ہوتا. وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے منصب کے لائق نہیں ہوتا. کیوں؟ اسے شعور ذات ہوتا ہے. اسے احساس ہوتا ہے کہ یار اللہ نے مجھے حافظ بنایا ہے، اللہ نے مجھے قاری بنایا ہے، اللہ نے مجھے عالم بنایا ہے، اللہ نے مجھے امام بنایا ہے. یار مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے. ہمارے یہاں یہ ساتھی کام کرتے لوگ وہ سارے کرتے پھرتے ایسا کرتے پھر کر لیا نا وہ تو ان جیسا ہے ہی نہیں. اللہ نے تو تجھے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ اللہ نے تو تجھے عام لوگوں سے نکال کر اپنے خاص بندوں میں ڈال دیا ہے. تو کیوں کہتا ہے کہ تو ان جیسا ہے؟ تو ان جیسا ہے ہی نہیں. اگر تو ان جیسا ہوتا تو پیچھے کھڑا ہوتا. اللہ نے تو تجھے آگے مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے. کیوں کہتا ہے کہ سارے کرتے پھرتے بھائی تو ان جیسا ہے ہی نہیں. اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اللہ نے تجھے الگ کر لیا ہے. جب اللہ نے الگ کیا ہے تو پھر اپنے آپ کو الگ رکھنا ہی تیری عزت میں ثابت ہے. عالم جو ہے اسے علم پہ ناز ہوتا ہے.
عالم امپریس ہوتا ہے، عالم جھکتا ہے، عالم اپنا سر جھکا دیتا ہے جہاں وہ اپنے پڑے ہوئے علم پہ عمل دیتا ہے. نقطے سمجھ نہیں آیا. عالم وہاں جھکتا ہے، وہاں رسپیکٹ کرتا ہے، وہاں اپنی عقیدت کو نچھاور کر دیتا ہے، وہاں اپنے مان کو قربان کر دیتا ہے، وہاں اپنے ناز کو لٹا دیتا ہے جہاں وہ اپنے علم پہ عمل اپنے سے بہتر دیتا ہے. اب اس معیار پہ اگر دیکھیں تو میں نے کہا نبی پاک علیہ السلام کی شریعت پر، حضور کی شریعت پر، اسلام پر، قرآن و سنت پر، اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سنن نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عمل حضور شیخ الاسلام نے کر دیا ہے ویسا بھی کوئی نہیں. اس پر ایک شخص، ایک شاہد، ایک دلیل اس پہ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ اور حضور شیخ الاسلام کچھ دن کسی پروگرام کی وجہ سے، کوئی تحریکی سرگرمیوں کی وجہ سے اکٹھے ایک ہفتہ یا چند دن سبق بھی نہیں پڑھائے. جب حضور محدث اعظم پاکستان اپنی مسند تدریس پہ بیٹھے تو آپ کے شاگردوں نے آپ سے پوچھا کہ جناب آپ اور خواجہ قطب الدین سیالوی حضور شیخ الاسلام کے ساتھ اتنا ٹائم تھوڑا سا نہیں ہے تو آپ نے ان کو کیسا پایا؟ آپ کیا کہیں گے؟ اب تبصرہ سنیے محدث اعظم پاکستان، اور یہ تبصرہ کسی مرید کا نہیں ہے. مرید نے تو تعریف کرنی ہے. یہ تبصرہ کسی خلیفے کا نہیں ہے، یہ تبصرہ کسی شاگرد کا نہیں ہے، یہ ہم اثر اس پلے کی شخصیت کا ہے. انہوں نے فرمایا کلاس میں کہ میں بریلی شریف رہا ہوں اور میرے زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ شریعت پہ جو عمل بریلی میں ہوا ہے کسی نے نہیں کیا. شریعت پہ جو عمل بریلی میں ہوا ہے کہیں نہیں ہوا. لیکن شیخ الاسلام والمسلمین سے ملنے کے بعد میرا یہ نظریہ غلط ہو گیا ہے. حضور شیخ الاسلام نے حضور کی سنتوں پر جیسے عمل کیا ویسے تو بریلی یہ ہے اعتراف. تو میں نے جب یہ دو وجوہات عرض کی میں نے کہا کہ وہاں کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ شریعت پہ عمل بھی ان سے بڑھ کر کہیں نہیں ہے، اور ادب تو پھر سادات کا ممکن ہی نہیں ہے. جب میں نے تقریر ختم کی نا جناب تو میری عادت تھی میں سلام لے کر یہ پیش ہوا، میرے سر پہ بوسہ دیا، جبکہ دی فرمایا مفتی صاحب ایک گل تو صحیح کر سکتے حوصلے فرمایا مفتی صاحب ایک گل تو صحیح کر سکتے. یہ ان کی طرف نوازی ان کی توجہ کا یہ واپس پلٹے. ہم کسی بھی ولی کامل کی زندگی کا جو آغاز ہے وہ اس کی کرامت سے کرتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس نے اس مقام کرامت تک پہنچنے کے لیے جو سفر کیا ہے، جو منازل طے کی ہیں، جو علم و فضل قرآن و سنت پر عمل کرنے کے جو پروسیس سے وہ گزرا ہوا ہے وہ اس سے گزرے بغیر مقام کرامت تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اب ایک ہوتا ہے خود صاحب کرامت ہونا، ایک اور فکر کیجیے، خود صاحب کرامت ہونا، اور ایک ہے اپنے بڑوں کی کرامتیں سنانا. سمجھ رہے فرق نہیں؟ ایک ہے خود صاحب فضل ہونا، خود صاحب کرامت ہونا، ایک ہے بڑوں کی کرامتیں سنانا. ہمیں ضرورت کرامتیں سنانے والوں کی نہیں ہے، ہمیں تو اصحاب کرامت کی ضرورت ہے. اس پر ایک دلچسپ بات کی آپ کی تھوڑا بہت زیادہ دل سے جدا ہو گیا. توجہ کرو، یہ نام لینے کی کوئی نہیں. جنگ والی سائڈ پہ نا حضرت شاہ جینا ایک بڑی معروف شخصیت ہو گئے ہیں جنگ والی سائڈ پر، اور یہ فیصل سارے حیات اور یہ آپدہ آپدہ انہیں کی آگے اور آگے مسئلے سے. تو یہ یہاں پہ آ کے نا انہوں نے اپنے عقائد بدل لیے. تمام کے تمام سنی رہے، آگے سنت سے رہے. انہوں نے اپنے عقائد اہل تشیع والے تھے. اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس بڑی ان کی زمینوں میں بڑے بڑے گاؤں ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی، انہوں نے اپنے مریدوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں تھے ان کو بلانا شروع کر دیا باری باری کی، فلاں چکر بلا ہو گیا. انہوں نے بلا کے اپنے کو بلانا، ان کو کہنا بھی آج جو ہے نا جی نمے سے وہ بیعت کرو، پہلے ہمارے عقیدے اور تھے تمہارے بھی اور تھے، اب چونکہ تم ہمارے مرید ہو ہم نے عقائد بدل نہیں ہے تو تم بھی بدل لو، ہمارے پیچھے چلو. خدا ہے غریب لوگ جاہل لوگ تھے، ان میں کوئی روکنے کو رکھنے والا جو نہیں تھا وہ
گاؤں کے گاؤں جو ہے وہ بہت مسئلہ. جب جھمرا سے آگے گاؤں ہے اور یہ بات مجھے اس گاؤں میں جس نے یہ بات کی تھی مجھے اس نے خود سنا کہ بات سنی سمجھ پا رہی. اس نے کہا نہیں وہ پیغام ہمارے گاؤں میں بھی آ گیا. گاؤں والے اکٹھے ہو کے آگے بھی جاتے سکے کہیں. اس نے کہا بھی دیکھو ہم 5 بندے جائیں گے اپنے گاؤں سے نمائندہ بن کے 5 بندے جائیں گے اور ان 5 کا نمائندہ میں ہوں اور جو فیصلہ پھر میں کر دوں گا نا میں سب کو ماننا پڑے گا. انہوں نے کہا جی منظور. اب وہ باقی 4 بندے ساتھ لے کے پہنچ گیا وہاں پیروں کے ڈھیر. انہوں نے کہا جی حکم. انہوں نے کہا بھی ہمارے پہلے چونکہ اور تھے ہمارے بدل گئے ہیں تو تم ہمارے مرید ہمارے پیچھے چلو. اب اس نے کیا کہا توجہ ہے جناب سبحان اللہ کہہ ضرور. یہ میں آپ کو جو ہماری لگی بندی عقیدتیں ہیں نا چلی ہوئی میں ان کو ریویو کرنے کے لیے قرآن و سنت کے پیمانے پر ان کو چیک کر کے ان کو پرکھنے کے لیے یہ بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. اس نے کہا بھائی گل یہ ہے پیسے سارے پنجابی بھی کر لو. میں فرمایا جناب کی گل ہے جدہ تھوڑے بڑے اتنے آیا ہوں نا اگر ساجیوں ساڈے بڑے انہوں اوڑ سن اوڑ سمجھ گا تو کو نہیں پتا نہ دین دا نہ مطلب بندہ چلانیاں جو بھی ہے میرا وہ جدہ تھوڑے بڑے آیا نا انہاں ساڈے بڑے اوڑ آنا ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا. تو تھوڑے بڑے آ کے پھر سان آخیا بھائی تسی اللہ منو رسول نو منو قرآن منو نماز پڑھو ایمان لے آؤ پاک صاف ہو نابو ہو روزے رکھو حج کرو. انہیں سانو سمجھایا. ساڈے بڑے آخیا بھائی اسی تے صدیاں تو انج آ رہے ہیں صدیاں تو ایویں آ رہے ہیں جے تساں ساڈا کانٹا چینج کرنا تے سانو کچھ ہے تکاؤ سانو کچھ ہے تکاؤ تساں سانو تکاؤ تے اسی تواڈے پیچھے پڑو. سن حضرت ساجنا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بھائی تساں کی تکاؤ. انہوں نے ہور تو سمجھ کو نہ لگی. سامنے کچی کد آئی دیوار ہے جی. انہوں نے آخیا بابا جی یہ کد ان کد جوڑ دو سبحان اللہ ایک کد توڑ دو. حضرت ساجنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ گئے جس طرح گھوڑی پہ سوار نہیں ہوتے فرمایا لت بگائی ہوتے ہیں وہ اڈی ماری تو کد توڑ بطور کرامت وہ قدر توڑ کے لے گئے پھر واپسی بھی لے کے آ گئے. فرماتا ہے جدہ ایک کرامت ساڑھے بڑے تک کی نا جناب وہ سارے ایمان لے بس انہوں نے پیچھے ٹوٹ گئے. فرمایا پھر انہیں ٹوٹتے رہے پھر انہیں ٹوٹتے رہے تو آٹے بھی آندے رہے ساڑھے بھی آندے رہے پیچھے جنریشن ٹو جنریشن اسی طرح کام چلتا رہا. فرمایا ہوں تو سان بدلنا چاہتے ہو ہوں تو سان بدلنا چاہتے ہو تو سامی سان کو شاید تکاؤ تو سکتا اور تو سامی سان کو شاید تکاؤ اصل تو آڑے پیچھے ٹور کو سان نال ہی وہ سیانا سی پیڑیا بڑا سی نمبردار سی بڑیرا سی اس آکھیا شاہ جی تو آڑے بڑیاں دے کد ٹوری تو آڑے بڑیاں دے کد ٹوری تو آڑے کولو تے تیرے چھپیالی جڑی میز پہ پئی ہے نا تو صاحب درمیان کھانا میں ہٹا کے تکا دیو تو اڈے کو یہ کو نہیں ہلنی تو میں چپ کر کے تو سان پے اور سان ایران دے. تو کرامت صاحب کرامت ہونا اور ہے کرامتیں سنا کر لوگوں کی عقیدتوں کو پیش کروانا اور قرآن و سنت کی تعلیم نہ دینا یہ ظلم اور زیادتی ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ ان کو خان امت میں سے ہیں آپ امت کے ان اماموں میں سے ہیں. اچھا پھر ایک اور بات ہے لوگ کی سنتے جناب خواجہ غریب نواز میں نظر اٹھائی یہ 90 لاکھ مسلمان کر دیتا سن گئے ہو تسی سبحان اللہ. ایک بات یاد رکھنا یہ بھی تربیت اور اصلاح و فکر کی درستگی کے لیے ولی کامل کوئی بھی ولی کامل ہے نبی پاک علیہ السلام کے منہج تعلیم و تربیت کا نمونہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. جملہ پہ چھوڑنا کوئی بھی ولی کامل نبی پاک علیہ السلام کی جو سیرت ہے حضور علیہ السلام کا جو اسوہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا جو منہج ہے جو منہج تعلیم و تربیت ہے اس کا وہ مظہر کامل ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں مطالبہ ہوا جہاں ضرورت پڑی وہاں معجزہ دکھایا. ولی کامل بھی اسی نیت کے ساتھ کرامت کا ظہور کرتا ہے اتباع مصطفیٰ میں لیکن منہج نبی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم یہ ہے کہ حضور نے صفہ کا چبوترا بنوایا، مسجد نبوی قائم فرمائی، عبادت اور ریاست کا نظام قائم فرمایا، قرآن کی تعلیم دی، اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے انہیں شریعت کا امین بنایا، وہ ساری چیزیں ان تک 23 سال کے عرصے میں پہنچائی۔ آج کا پیران آدمی ہفتہ میرے بول رہا ہوں سارا کچھ کر دیتے جناب، تم میرا خلیفہ تو میں تیرا پیر، چل کچھ کماتا میں آتا کچھ کمائی تو کر، کیا خیال ہے؟ یہ تو ٹرافیوں کی طرح بٹنے والا کام ہو گیا نا، سمجھ آ گئی کہ اتنے پیسے دے تو ٹرافی لے جا، چاکلیٹ لے جا، کیا خیال ہے؟ نا، منہج نبوی اور منہج ولایت یہ نہیں ہے، منہج ولایت یہ ہے کہ جس کی ہر ہر ادا سنت ہے، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ بھائی ہم تو پرکھیں گے، ہم تو چیک کریں گے، ہم تو ایگزام کریں گے، ہم تو امتحان لیں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منہج پر اور شریعت و طریقت کے معیار پر جتنا پورا اترنے والا ہوگا اخلاص کی دولت کے ساتھ، وہ ہمارا اترنا ہی پڑے گا۔ ہمارے عزیز نے ذکر فرمایا مجھے 5-3 سال پرائمر صرف پڑھنے کی سعادت حاصل، ہمارے بھائی طاہر سیاسی صاحب تشریف فرمائے، یہ بھی ان کے شامل سے بڑے قریب سے جانتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اللہ رب العزت نے یہ دکھایا ایک نظارہ، اور بھی میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں، سمجھ آ گئی؟ لوگ سمجھے سمجھے یہ بڑا کوئی پیر ہی ہو گئے تو دن والی ساری دنیا رہی ہے، اللہ نے ایک عالم کے پیچھے قوم کو لگایا، ان کی شہرت بطور پیر کوئی نہیں تھی، لیکن میں انہیں پیر مانتا ہوں، میں انہیں پیر جانتا ہوں، اس لیے کہ ہم نے قریب سے دیکھا ہے جس کی ہر ہر ادا سنت ہے مصطفیٰ۔ ہاں، جنہوں نے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام دیکھیں، یہ تو عشق ہے ہی جھوٹا کہ بندہ عشق بھی کرے اور عاشق کی اتباع بھی نہ کرے، عاشق کی پیروی نہ کرے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے، اس کی نقل بھی کثرت سے کرتا ہے، اس مقام فنائیت پہ پہنچے نا، اس مقام فنائیت پہ پہنچے تو پھر اللہ رب العزت نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لا کے اچھے عمل کرتے ہیں اللہ ان کی محبتیں، رحمان ان کی محبتیں اور ان کا ود اور محبت اور مودت اللہ روئے زمین کے لوگوں کے دلوں میں ڈالو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ آپ لوگ مستقبل کے ذمہ دار ہیں، میں جامعہ حضیریہ میں جو حدیث سے بات پڑھاتا ہوں، طلباء کو بھی یہی شعور دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ ذمہ داری آپ پر ہے، یہ سارے کا سارا آنے والے وقت میں آپ کے ذمہ ہے، آپ نے اس کو دیکھنا اور سنبھالنا ہے۔ واپس پلٹیے، اپنی عقیدت و محبتوں کو ریویو کیجیے، اور میں نے کل جمعرات کو درس حدیث میں یہ بات کی کہ سنت کے مقابلے میں بدعت حسنہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یاد رکھو، ایک گل وہابیاں کی نہیں، ایک گل سنیاں کی ہے، جہاں سنت صراحتاً موجود ہے حضور کی، اس کے مقابلے میں بدعت حسنہ کی کیا ویلیو اور کیا اہمیت ہے؟ واپس پلٹیے، ان ساری چیزوں کو ریویو کیجیے اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر ہر چیز کی بنیاد کو قائم کیجیے، اور اپنے علم و فضل کی اور آگے ان تمام عقیدت و ارادتوں کی بنیاد قرآن و سنت پر قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے شروع کیجیے۔ اور سلسلہ چشتیہ کا تو یہ امتیاز ہے، سلسلہ چشتیہ کے امتیازات میں سے ہے کہ ان کے ہاں سب سے افضل جو سلوک کا طریقہ ہے وہ سلوک بالقرآن ہے۔ روحانی ترقی کے منازل کو طے کرنے کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ سلوک بالقرآن ہے۔ سلوک بالقرآن کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، وہ قرآن کے الفاظ کی صورت میں ہو، وہ تجوید و قرات کی صورت میں ہو، وہ قرآن کی تفسیر حدیث کی صورت میں ہو، سلوک بالقرآن سب سے محفوظ ہے۔ اور ایک اور بات جو ہمارے اکادمی میں
فرمائی کہ آپ کسی اور وظیفے سے اگر سلوک کی منازل کو طے کریں کسی اور وظیفے کے ذریعے تو اس میں تنزلی کا امکان موجود ہوتا ہے. آپ ہو سکتا ہے کہ آپ روحانی طور پر ایک درجے پہ جا پہنچیں, کوئی مسٹیک آپ سے ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس روحانی درجے سے نیچے آ جائیں. لیکن اگر آپ نے اپنا سفر سلوک بالقرآن کے ذریعے سے طے کیا ہے, اگر آپ نے اس روحانی منزل کو قرآن کے ذریعے سے طے کیا ہوا ہے, آپ کا سفر وہاں رک تو سکتا ہے عارضی طور پہ, آپ کی روحانی منازل کا سفر وہاں پہ سٹاپ تو ہو سکتا ہے, آپ کبھی ریورس اور بیک نہیں آ سکتے ہیں, آپ وہاں پہ کھڑے رہیں گے جب لوگ سے ہٹے گا پھر آگے. سلوک بالقرآن کا رستہ محفوظ رستہ ہے جس میں تنزل کا, جس میں واپس والے نچلے درجے پر آنے کا امکان موجود نہیں ہے. اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انداز تعلیم اور تربیت حضور علیہ السلام نے اختیار فرمایا ہے, آپ ان اکابرین کو اٹھا کر دیکھیں. میں تو اس میں بالکل کلیئر ہوں الحمدللہ کہ یہ جتنے بڑے نام ہیں, حضرت جنید بغدادی سے لے کر حضرت خواجہ حسن بصری سے لے کر عصر حاضر کے کسی بھی بزرگ کو آپ دیکھ لیجیے, وہ منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا کارآمد ہے, جتنا کاربند ہے, اس کا کام اتنا ہی اللہ رب. وہ منہج نبوی کا 3 پلر ہیں, اس کے مختصر عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلا مسجد, وہ پیر نہیں ہے جس کا مسجد سے تعلق نہیں ہے. بالکل نہیں, جس کا مسجد سے تعلق نہیں. اور اس پیر کا پھر کیا کہنا ہے کہ جس کا تعلق مسجد سے صرف مسجد سے تعلق کی حد تک نہیں ہے, وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو کر وہ نمازیں بھی خود پڑھاتا ہے, وہ جمعے کے واعظ بھی خود کرتا ہے. ہاں, اگر شیخ الاسلام والمسلمین قبر الملت الدین سے بڑا پیر کون ہوگا ہمارے عہد میں؟ کون ہوگا؟ انہوں نے جمعے بھی پڑھائے, انہوں نے درس بھی دیے, انہوں نے امامتیں بھی کروائی. روایت کا طریقہ یہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت داتا بن بشیر جویری رحمۃ اللہ علیہ صرف مسیح پڑھا چھٹی بہ جناب اور چلائے نہ, اس مسجد کی اس کو قائم بھی خود فرمایا, اس کے مصلی پہ بھی خود کھڑے ہوئے, اس پر فاض بھی خود کیا. اور یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. حضور علیہ السلام مقام قباء پہ پہنچے, مقام قباء کے بعد مدینہ المنورہ میں پہنچے, اپنی ازواج کے گھر بعد میں بنے ہیں, رب کا گھر پہلے بنا ہے. آج تک پیر جڑا آتا میری کوٹھی بڑی بن جاوے مسیح صلی اللہ علیہ وسلم, کیا خیال ہے؟ اللہ ماشاء اللہ. تو کامل پیر کی نشانی یہ ہے کہ اس کا مسجد سے تعلق, سمجھ آ گئی. اور پھر مسجد سے تعلق, اور پھر اس کی بات بھی آپ سے شیئر کر دوں. ہمارے کوئی بھائی برکات صاحب پچھلے دنوں میں ساتھ فرما رہے, انہوں نے بتایا کہ واقعہ میں خود, انہوں نے کہتے میں نے کسی سے نہیں سنا, فرماتے ہیں اس مسجد میں نماز میں موجود تھا, فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کا ٹائم ہوا, حضور صاحب الاسلام مصلی پہ, اللہ ہمیں وہ پیر دے جو مصلی پہ کھڑے ہونے والا, پتہ ہی کام کرنا دے, ہاں کہاں ہی کرنا, اس کے بغیر کوئی حال نہیں. فرماتے ہیں آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے, فرماتے ہیں کھڑے ہو گئے اور تکبیر تحریمہ نہیں کہہ رہے, 1.25 گھنٹہ 45 منٹ, فرماتا آپ بھی کھڑے تھے, چلو نہیں کھڑے, 45 منٹ کے بعد اللہ اکبر, 4 رکعتیں پڑھائیں فضیلہ شریف جائے, فرماتے بے تکلف سم ہے, فرماتے حضور آج تک کھلا ہی چڑھے, بے تکلف ہی حضور آج تک کھلا ہی چڑھے. آپ نے آگے سے کرم فرمایا میں جب نماز شروع کرتا ہوں نا تو نبی پاک علیہ السلام کا تصور کرتا ہوں, اور میں جب تک نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نہ کر لوں میں نماز شروع نہیں. تو دیر میری وجہ سے نہیں ہوئی, دیر دیدار مصطفیٰ میں ہوئی. جب تک دیدار نہیں ہوا قمر الدین نے نماز شروع نہیں کی. یہ ہے مسجد سے تعلق, یہ ہے مصلی سے تعلق, اور یہ ہے منبر و محراب سے تعلق. دوسرا فلر نبی پاک علیہ السلام نے صفحہ چبوترے کی صورت میں ایک تربیت کا, تعلیم و تربیت کا مرکز قائم فرمایا. میں اگر سادے لفظوں میں کہہ دوں, نبی پاک علیہ السلام نے مسجد بنائی, ساتھ حضور نے مدرسہ بنایا. اسے یونیورسٹی کہہ دیں, کائنات کی بہترین ترین انسٹیٹیوشن کہہ دیں آپ اس کو جتنا بڑے سے بڑا نام دے لیں, لیکن آپ اسے کہتے ہیں کیوں جھجکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مسجد بنائی, ساتھ مدرسہ بنایا. وہاں کیا تعلیم دیا؟ قرآن, حدیث, ترجمہ, تفسیر, یہ سارے علوم و فنون بالواسطہ بلا واسطہ
جیسے عصر اس وقت کا تقاضا تھا حضور علیہ السلام نے ان کو اٹھا دیا. سمجھ آئے؟ ساتھ ان کے لیے لنگر کا اہتمام، ان کے لیے کھانے پینے کا، ان کے رہن سہن کا، ان کی تمام ضروریات کا اہتمام فرمایا. ٹھیک ہے جناب. اور تیسرا پلر اس کا پھر ان کے تزکیہ، ان کی تربیت کے لیے حضور علیہ السلام نے. سمجھ آ گئی؟ آج مسجد، مدرسہ اور خانقاہ، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، یہ تین بنیادی پلر ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے اس امت کی تربیت کے لیے حضور نے خود عطا کیے. آپ ان اکابرین ملت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنے بڑے نام ہیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، انہوں نے مسجدیں بھی بنائی ہیں، انہوں نے مدرسے بھی بنائے ہیں، انہوں نے ساتھ تزکیہ کا اہتمام بھی کیا ہوا ہے. وہی ان کے شاگرد بنے، وہی ان کے شاگرد بنے، شاگرد بننے کے بعد وہی ان کے مرید بنے، مرید بننے کے بعد وہی خلفاء بنے، اس کے بعد پھر وہی نمائندہ بن کر ہوئے زمین میں. یہ منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منہج تعلیم و تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنے پاس آنے والے سبحان اللہ ہزاروں لاکھوں میں سے بچوں نے خود کو دین بختیار کھاتی علماء آتے. اچھا اس میں وراثت کا بھی کوئی تعلق نہیں. ہاں ان کے غلط موضوع ہے، ان کے ہم معیار ہی کچھ اور ہے. اگر وراثت کا تعلق ہوتا نا، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر کبھی نہ بنتے، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی نہ بنتے، حضرت عثمان غنی کے بعد علی المرتضیٰ نہ بنتے. یہ تو ترتیب، یہ تو اسلام نے اس کو ویسے کر دیا. اسلام نے علم و فضل میں، علم و فضل میں اس نسبت کو آگے چلانے کی بنیاد وراثت نہیں ہے. ہاں اگر وہ اس معیار میں پورا اترے تو نور کا نام ہوگا، اور اگر اس میں پورا نہیں اترتا تو پھر رہ گئی رسم ازالی نہ رہی، نہ رہی. تنزل کی ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ خانقاہوں میں ہو، وہ مدرسوں میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، تنزل کے وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ کرائٹیریا وہاں پہ علم و فضل نہیں رہتا ہے. جب اس کو آپ کاٹتے ہیں اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس خطہ بر صغیر میں اسلام کو پھیلانے کے لیے ان تمام ٹولز کو، ان تمام اسباب کو آپ نے اختیار فرمایا. وہ اسباب کیا تھے؟ صرف ہے نہیں وہ کرامت تک آئی تھا جناب، سارے لمبے پہلے تھے مسلمان دے نام، اس میں بڑے بڑے نام ہیں، اس میں بڑے بڑے علم و فضل والے لوگ ہیں. سمجھ آ گئی؟ ہر ایک کرامت سے متاثر نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں، جو اثر پذیری، جو دل آویزی انسان کے کردار اور انسان کی سیرت کی دوسرے کے اوپر اثر ڈالتی ہے، باقی کوئی چیز نہیں. انہوں نے اپنے کردار کی مختلف سے، اپنے عمل کی مختلف سے، اپنی خوبصورت اداؤں سے، غریبوں کی دلجوئی کے ساتھ، غریبوں کی دل آویزی کے ساتھ. دیکھیں یہ معاشرہ جو ہے یہ 4 ذاتوں میں بٹا ہوا تھا. برہمن سب سے اوپر تھے، شودر سب سے نیچے تھے. انہوں نے اپنا نظام بنایا ہوا تھا، اور حال ان کے دین میں، ان کے مذہب میں یہ تھا کہ اگر وید کی آواز شودر کے کانوں میں بلا ارادہ بھی پڑ جاتی تو سیسا پلا کے کان میں ڈال دیتے تھے. معاشرے کے اس طبقے کو حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے دسترخوان پہ، اور دسترخوان پہ نہیں بچھایا، صرف دسترخوان پہ نہیں بچھایا. حضرت خواجہ غریب نواز نے ایک برتن میں ان کو اپنے ساتھ کھلایا. ایک برتن میں صرف ساتھ بچھا کے کھلایا نہیں، اللہ اکبر، ایک لقمہ لیا کھانے کا، ایک لقمہ لیا، آدھا اس کے منہ میں ڈالا، اس کا بچا ہوا اپنے منہ میں ڈال کر بتایا کہ ہم کیا ہو. اور ظاہری حسن و جمال اتنا، یہ ادائیں اتنی حسین و جمیل کہ پھر ہندو جوک در جوہر آتے، جوک در جوک آ کر کہتے معین تو خود اتنا خوبصورت ہے، تیری ادائیں اتنی خوبصورت ہیں، تیری محبتیں اتنی ہماگیر ہیں، جس دین کی طرف، جس رسول کی طرف، جس قرآن کی طرف، جس اللہ کی طرف تو بلاتا ہے، ہم تو تجھے دیکھ کر اسے دل دیکھ رہی ہیں. یہ وہ منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جسے آج تازہ کرنے کی ضرورت ہے، جسے آج اپنانے کی ضرورت ہے، جسے آج اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، جسے آج ایک چھت کے نیچے لانے کی ضرورت ہے، ایک پریمیسز میں لانے کی ضرورت ہے کہ جہاں ایک ہی پریمیسز میں آج کے سپر سٹور کامیاب کیوں ہیں. یہ امتیاز سپر سٹور ہو یا میٹرو سپر سٹور ہو، یہ کامیاب کیوں ہیں؟
آج کا انسان کہتا ہے کہ یار ایک دفعہ ایک طرف سے انٹر ہوں گے، جتنی چیزیں ضرورت ہے ساری لے کے دوسری طرف سے نکل جائیں گے۔ خانقاہی نظام، تربیتی نظام کا حسن کل بھی یہ تھا، آج بھی کمپلیٹ تب ہوگا جب ایک پریمیسز میں، جب ایک باؤنڈری کے اندر عبادت کے لیے مسجد بھی موجود ہے، تعلیم و تربیت کے لیے مدرسہ بھی موجود ہے، اور تزکیہ کے لیے وہاں پہ خانقاہ بھی موجود ہے۔ یہ وہ تین پلر ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے ذریعے سے ہمیں عطا ہوتے ہیں۔ ان اکابرین امت نے، ان کاملین امت نے، ان ائمہ امت نے، ان ہستیوں نے، جن میں سے ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسی اسلوب کو اپنایا، اسی کو پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا، پہلے اپنا آپ کو اس کے لیے تیار کیا، تیار کرنے کے بعد پھر اس کی اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچے۔ قرآن کے قاری ایسے ٹھہرے کہ بر صغیر میں میرے خواجہ اجمیری جیسا قرآن کا قاری کوئی نہیں تھا، حافظ ایسے کہ ان جیسا حافظ کوئی نہیں تھا، عالم ایسے کہ ان جیسا عالم کوئی نہیں تھا، محدث ایسے ان جیسا محدث کوئی نہیں تھا، مفسر ایسے ان جیسا مفسر کوئی نہیں تھا، اور مخیر ایسے کہ ان سے بڑھ کر خیرات دینے والا کوئی نہیں تھا، تقسیم کرنے والے ایسے کہ ان سے بڑھ کر اور کوئی لنگر کھلانے والا نہیں تھا، یتیم پرور ایسے آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی جو ہیں، خلیفہ در خلیفہ، آپ تشریف میں جا رہے تھے، ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ کام کر رہی ہے، آپ نے مرید کو بھیج کر پوچھا، جا پتا کرا یہ کیوں کام کر رہی ہے؟ اس نے کہا جی میں اوتر نکھتر ہوں۔ اوتر نکھتر سمجھ گیا، نہ میرا شوہر ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ بیٹی بیٹا اولاد کوئی بھی نہیں، میں اکیلی ہوں تو میں خود اپنے لیے کماتی ہوں۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا اپنے مرید کو، اور میں چاہے اس بھائی کو کہہ دے گھر بیٹھ جا، تجھے ہر مہینے کا راشن تیرے گھر مل جائے گا۔ مرید نے آ کر کہا حضور یہ تو ہندو ہے، یہاں سے صوفی کا کام شروع ہوتا ہے، یہاں سے ولی کا کام شروع ہوتا ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ہندو تو ہے لیکن اللہ کی مخلوق تو ہے نا، اللہ کی بندی تو ہے نا۔ جب یہ ادا دیکھی پھر وہ راشن پانی بھول گئی، اس نے کہا بابا جی پھر کھانا پینا بعد سے، پہلے اپنے دین داخل کر سمجھ گئے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ آج کل کی ہے جناب، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں اس کا ذکر کر کے ماحول کو مقدر نہیں کرتا۔ آج کل تو پیری مریدی کا صرف نام اس بات، پہلے ایک زمانہ تھا جب مرید پیروں کو ڈھونڈتے تھے، جب مرید پیر کی تلاش میں ہوتے ہیں، آج کا پیر مرید ڈھونڈ رہا، وہ مرید بن جائے گا، سمجھ آ گئی۔ اور وہ پھر اگر وہ پیسے والا ہو تو راز و نیاز ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دیکھ کر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان میں سے پیر صاحب کون ہے اور مرید کون ہے۔ یہ ہے تجارت، یہ ہے اس عظیم منصب کے ساتھ دھوکہ، اور یہ ہے اس کی غلط تعبیر اور تصویر جس نے لوگوں کو اس پاکیزہ طریقے سے دور کر دیا ہے۔ ان چیزوں کے احیاء کی ضرورت ہے، اور میں اور آپ اس کے امین ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، وہ کسی اور نے نہیں کرنا، نہ اوپر سے آ کر کسی نے کرنا ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جب ہم اس پوری چیز کو لے کر چلیں گے، اپنے آپ کو پہلے اس کے لیے تیار کریں گے، تیار کرنے کے بعد ان مراتب و منازل کو طے کریں گے، سمجھ آ گئی۔ اور اس کے لیے ایک اور بات کہ بہت دفعہ آپ کو شاید مشکل پیش آئے، آپ کہیں گے کہ جناب ایک دم بندہ کیوں چل رہی ہے، تو میں کہا کرتا ہوں اگر زندوں میں کوئی نہ ملے نا تو اس کی قبر پہ چلے جاؤ جس کی ولایت مسلمان ہے۔ زندوں میں کوئی نہ ملے نا، پریشان نہ ہو، اس کی قبر پہ چلے جاؤ جس کی ولایت مسلمہ ہے۔ اور یہ اسوہ اور یہ طریقہ بھی ہمیں حضرت خواجہ غریب نواز نے عطا کیا ہے۔ آپ جب لاہور تشریف لائے تو زندہ بھی تو کئی ہوں گے نا، لیکن میرے خواجہ غریب نواز نے داتا علی اجمیری کے قدموں میں بیٹھ کر بعد از وصال 400 سال بعد تشریف لا کر قدموں میں بیٹھ کے چلا کر کے قیامت تک آنے والے ارباب سلوک اور اصحاب طریقت کو بتا دیا ہے۔ وہ زندوں میں کو نظر نہ آئے نا تو کسی فوت شدہ ولی کامل کے قدموں میں بیٹھ جاؤ تو وہ زندوں سے فیض ملے یا نہ ملے، قبر والوں سے ضرور ملے گا۔ لیکن مانگنے والا اجمیری ہو، ہاں یہ بھی یاد رہے، سوال کرنے والا سید اجمیر ہو اور دینے والا شاہ اجمیر ہو۔ بات سمجھ گئے؟ اور جب یہ ساری چیزیں فریکوینسی میچ کر جاتی ہے تو پھر فیض کیسے ہوتا ہے۔ 40 دن بیٹھنے کے بعد جب اٹھے تو چاہتے ہوئے نعرہ مستانہ لگا کر گئے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں پیر کامل رحمہ۔ میں نے کچھ بکھری ہوئی باتیں تربیت کے نقطۂ نظر سے بھی اور احوال کے نقطۂ نظر سے
اور اصلاح کی نیت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. جو کچھ آپ کہا اللہ اسے قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس گلشن علم و فضل کو قیامت تک کے لیے اللہ شان فرمائے. مدرسہ زیادہ والا شان کو اس قافلہ محبت کو اس قافلہ علم و فضل کو اسی محبت اور اخلاص کے ساتھ آگے سنبھالنے کی آگے بڑھانے کی چلانے کی اور اپنے تمام جو ساتھی ہیں ان کے تو دیکھیں نا ہم شاگرد فخر کرتے ہیں. آپ لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم شاگرد فخر سے بتاتے ہیں نا کہ جناب ہاں ہم نے فلاں کے پاس جانوے قلم طے کر کے. تو یار تم سوچو اللہ نے جو تمہیں دونوں نسبتیں عطا کی ہیں تم تو سب اٹھا کے چل سکتے ہو کہ ہاں تمہارے تو صرف استاد ہیں میرے استاد بھی ہیں میرے والد عمر بھی ہیں. سمجھ گئے؟ ہماری دعائیں ہماری محبتیں آپ کے ساتھ ہیں لیکن کنڈیشنل ہیں. ہاں مشروط ہیں. مشروط کیا ہے؟ مشروط کیسے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ہاں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لب و قلم تیرے ہیں. وہ آخر دعوانا